4 ایسی ہسٹوریکل موویز یا سیریز کے جو مسلم اتہاس میں انٹرسٹ رکھنے والے ہر انسان کو ضرور دیکھنی چاہیے۔ ویسے تو ایک دور ہوا کرتا تھا کہ جب ہم اپنے اتہاس کو صرف کتابوں کے ذریعے سے پڑھا اور سمجھا کرتے تھے، مگر اب کیونکہ دور تو بدل ہی چکا ہے اور لوگ پوری طریقے سے کتابوں سے ہٹ کر اب موبائل کی اسکرین پر پہنچ چکے ہیں، تو جب پہنچ ہی چکے ہیں تو کیوں نہ اس موبائل کی اسکرین پر ہی ہم اس اتہاس کو جاننے کی کوشش کریں کہ جن کو عام طور پر ہم ان کتابوں سے جانا کرتے تھے کہ جن کو ہم پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ بس آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب بھی اتہاس پر بننے والی کسی بھی مووی، سیریز یا ڈاکیومنٹری کو دیکھنے کا ارادہ کریں تو پہلے اس چیز کو ضرور پرکھ لیں کہ آخر اس کو کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے۔ مطلب یہ کہ بنانے والے نے اس کو انصاف سے ہی بنایا ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس مووی یا اس سیریز کے ذریعے سے اپنی خاص سوچ اور اپنے خاص پروپیگنڈا کو پھیلانا چاہتا ہو۔ اسی لیے مسلم اتہاس پر بنی جن 4 موویز یا سیریز کو آج ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ ان کو پوری ریسرچ اور خاص طور سے مسلم اسکالرز کی گائیڈنس، ان کی نگرانی میں تیار کیا گیا ہے۔ ان موویز اور سیریز کے بارے میں سب سے زبردست چیز تو یہی ہے کہ آپ صرف 3 سے 4 یا 5 گھنٹے کے اندر ہی اتہاس کے اس بڑے حصے کو جان سکتے ہیں کہ جس کو جاننے یا سمجھنے کے لیے انسان کو کئی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کو اس طریقے سے تیار کیا گیا ہے کہ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو صرف اتہاس ہی نہیں جان رہے ہوں گے بلکہ اس دور کے دکھائے جا رہے بالکل ریئل حالات میں ڈوب چکے ہوں گے اور اپنے آپ کو بھی بالکل وہیں پر محسوس کر رہے ہوں گے۔ اب آگے بڑھیں اور اپنی اس لسٹ میں پہلے نمبر پر موجود سیریز کے بارے میں بات کریں تو وہ ہے عمر۔ یہ دراصل قطر کے دوارا بنائی گئی 30 سے 31 ایپیسوڈز کی ایک ایسی سیریز ہے کہ جس کو آپ لوگ اسلام کے دوسرے خلیفہ مطلب کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی بایوگرافی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں ان کے بچپن مطلب کم عمری سے لے کر پھر مسلمان ہونے تک، اس کے بعد مسلمانوں کا ہی دوسرا خلیفہ بننے تک، اور پھر اس کے بعد ان کی وفات تک کی ساری کہانی دکھائی گئی ہے۔ اس سیریز میں حضرت عمر کو سینٹر پر رکھتے ہوئے شروع سے ہی پوری کہانی دکھائی گئی ہے، مطلب کیسے مکہ اور مدینہ جیسے شہروں میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تھا اور اس وقت حضرت عمر کے کیا حالات تھے، شروعاتی دور میں ہونے والی تمام جنگیں، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت، ان کے دور خلافت میں ہونے والے تمام واقعات، اور ساتھ ہی ساتھ رومن اور پرشین امپائر کا کرش ہونا، یہ ساری ہی چیزیں اتنی ریئلسٹک وے میں دکھائی گئی ہیں کہ آپ کو بالکل ایسا محسوس ہوگا کہ مانو آپ خود ہی اس دور میں پہنچ چکے ہیں۔ قطر کے دوارا بنائی گئی اس سیریز کو پورے عرب ورلڈ میں ہی ایک ماسٹر پیس کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نہ تو اس سیریز سے پہلے اور نہ ہی اس سیریز کے بعد پورے عرب ورلڈ میں اس طرح کا کوئی بھی پروجیکٹ کبھی نہیں بن سکا ہے۔ آگے بڑھیں تو اب ہماری اس لسٹ میں اگلا نام ہے یوسف پیغمبر کا۔ یہ دراصل ایک ایرانین پروجیکٹ ہے کہ جس کو مشہور ڈائریکٹر فراج اللہ سلاشور نے تیار کیا تھا، مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ فراج اللہ سلاشور کو اس پروجیکٹ کی قیمت اپنی جان دے کر چکانی پڑی تھی۔ وہ اس لیے کیونکہ ایک سفر کے دوران اچانک سے ایئرپورٹ پر ایک بار ان کا سامان کہیں گم ہو گیا تھا، اور کئی گھنٹوں کے بعد جب ان کا سامان ان کو واپس ملا تھا تو اسی وقت سے ہی اچانک سے ان کو ایک عجیب قسم کی کھانسی شروع ہو گئی تھی، اور کچھ عرصے کے بعد ہی ان کے پھیپھڑوں نے بھی کام کرنا بند کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں ہی ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کا سامان غائب کرنے میں دراصل اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا ہاتھ تھا۔ ان کے اس سامان یا کپڑوں وغیرہ پر زہر کا استعمال کیا گیا تھا، جو زہر بعد میں سانس لینے کے ذریعے سے ان کی باڈی کے اندر انٹر ہو گیا تھا اور ان کی موت کی وجہ بنا تھا۔ اور ایسی تھیوریز میں اس کا ریزن یہ دیا جاتا ہے کہ کیونکہ فراج اللہ سلاشور کہ جو بہت تیزی کے ساتھ نہ صرف ایران بلکہ دنیا میں ہی مسلم اتہاس پر زبردست سیریز یا پھر موویز وغیرہ بنانے کے لیے مشہور ہو چکے تھے، وہ اب ایک کے بعد ایک بنی اسرائیل کے اتہاس سے ریلیٹڈ پروجیکٹس وغیرہ پر کام کرنے لگے تھے۔ یوسف پیغمبر کہ جو پوری دنیا میں ہی حد سے زیادہ مشہور پروجیکٹ ہے، وہ بھی بنی اسرائیل کے اتہاس سے ہی ریلیٹڈ ہے، اور اس کے علاوہ وہ ایک اور بنی اسرائیل سے جڑے ہوئے بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے کہ جو دراصل دنیا کے عام لوگوں کے سامنے کئی ایسے رازوں سے پردہ اٹھانے والا تھا کہ جو موساد کو شاید پسند نہیں آ رہا تھا۔ باقی یوسف پیغمبر کی بات کریں تو دراصل یہ ایک ریئلسٹک وے میں بنائی گئی حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک بایوگرافی ہے، جس میں ان کے بچپن مطلب کہ ان کے بھائیوں کی دشمنی سے لے کر پھر ان کے مصر کے حکمران بننے تک کا پورا سفر دکھایا گیا ہے۔ آگے بڑھیں تو اب ہماری اس لسٹ میں اگلا نام ہے مین آف اینجلوس کا، مطلب اگر دوسرے شبدوں میں کہوں تو اصحاب کہف کا۔ یہ بھی دراصل ایک ایرانین پروجیکٹ ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کو بھی فراج اللہ سلاشور نے ہی تیار کیا تھا۔ اس میں اصحاب کہف مطلب
मतलब कि उन 7 लोगों की कहानी दिखाई गई है कि जिनका जिक्र जैसा कि हम जानते हैं कुरान के अंदर भी मौजूद है। ये वो 7 लोग थे कि जिन्होंने अपने दौर के रोम के जालिम और बेदीन बादशाह से बचने के लिए एक गार के अंदर पनाह ली थी। जुल्म से बचने के लिए और अपनी ईमान की हिफाजत की खातिर गार में पनाह लेने वाले ये लोग फिर सो गए थे और खुदा के हुक्म से अगले 300 साल तक लगातार सोते ही रहे थे। फिलहाल इस प्रोजेक्ट को भी इतना रियलिस्टिक वे में बनाया गया है कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे और महसूस करेंगे कि मानो आप हजारों साल पहले की दुनिया देख रहे हैं। आगे बढ़ें तो अब इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है मुख्तार नामा का। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये सीरीज मशहूर हुक्मरान मुख्तार सक़फ़ी के ऊपर बनाई गई है। इस सीरीज को देखने के बाद आप लोग न सिर्फ ये समझ सकेंगे कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत और करबला के वाक़े के असबाब मतलब के रीजंस क्या थे, बल्कि उन किरदारों को भी जान और समझ सकेंगे कि जो इसकी वजह बने थे। और हाँ, फिर बाद में ये तो देख ही सकेंगे कि इतिहास के एक मशहूर किरदार मतलब कि मुख्तार सक़फ़ी ने किस तरह से इमाम हुसैन के कातलों से चुन चुन कर बदला लिया था। 2010 में लगभग 40 एपिसोड्स में रिलीज होने वाली इस सीरीज के अंदर उस दौर की पूरी टाइमलाइन दिखाई गई है। मतलब हजरत इमाम हसन का खलीफा बनना, उनके बाद करबला का वाकया होना, हजरत इमाम हुसैन की दर्दनाक शहादत और फिर साथ ही साथ यजीद का हुकूमत की गद्दी पर बैठना, उसके दौर में अहले बैत के साथ बुरा सलूक होना, मक्का जैसे मुकद्दस शहर पर यजीदी फौज का हमला, काबे जैसी मुकद्दस इमारत की बेहुरमती और उस दौर में मौजूद अहले बैत या बाकी सहाबा और ताबईन के ऊपर जुल्म सितम, और हाँ बाद में मुख्तार सक़फ़ी की एंट्री और फिर उसका चुन चुन कर बदला लेना। इन सारी ही ऐतिहासिक चीजों को इतनी डिटेल के साथ और इस तरह से दिखाया गया है कि मजबूत से मजबूत दिल रखने वाला इंसान भी जब देखता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और आंसुओं से रोने लगता है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे इस चैनल से जुड़े हुए 90% लोग ऐसे ही हैं कि जो इतिहास में हद से ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो मुमकिन है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने शायद इसमें से ज्यादातर सीरीज या मूवीज देख भी रखी होंगी। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि आप में से किस किस ने इनमें से कौन कौन सी सीरीज या मूवी पहले से देख रखी है। बाकी अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।